یہ بات جان لیں. ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ عاصم منیر صاحب نے یہ بتا دیا کہ عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں وہ قانونی نہیں ہیں, ان کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ معاملہ صرف اور صرف معافی پہ اٹکا ہوا ہے کہ یہاں ضد یہ ہے کہ عمران خان کی ہم نے ناک رگڑوانی ہے, عمران خان سے ہم نے معافی منگوانی ہے. معاملہ صرف یہاں پہ اٹکا ہوا ہے. اور وہ شیر کا بچہ جیل میں معافی نہیں مانگ رہا, اس کو روزانہ تنگ کرتے ہیں, تنگ و تاریخ جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے, اس کو باہر نکلنے کو نہیں دیتے, اس کو سہولیات اس سے چھین لیتے ہیں, کبھی بجلی بند کر دیتے ہیں, کبھی انفارمیشن بند کر دیتے ہیں, کبھی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں, اس کے بیٹوں سے بھی اس کی بات نہیں کرواتے. تو یہ جو ساری صورتحال پیدا کی جا رہی ہے صرف اس لیے ہے کہ اس میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں ہے. قید تنہائی میں اس آدمی کو رکھا ہوا ہے, اس میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں ہے. یہ سارا معاملہ ایک ضد کا ہے اور انا کا ہے کہ معافی چاہیے عمران خان کی. تو اب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا آرمی چیف نے کہ سچے دل سے عمران خان صاحب معافی مانگے تو تب جا کے معاملہ آگے بڑھے گا. یعنی لب لباب اس کا یہی ہے کہ سیاسی مصالحت کا ایک ہی طریقہ ہے, ورنہ ملک میں, اور یہ سیاست میں مداخلت کی بدترین اگزامپل ہے. آج کے بعد اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کہے یا کوئی اور کہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے, تو کم سے کم آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا تو بدترین تعلق سیاست کے ساتھ ہے. یہ ثابت کیا کس نے؟ سہیل وڑائچ صاحب نے. اور آرمی چیف سے ملاقات کے بعد ثابت کیا کہ سیاسی مصالحت میں بھی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک سچے دل سے معافی مانگے ایک بندہ. تو یہ تو سیاست کے اندر بدترین کردار ہے, اس کو کوئی کچھ کیا نام دے. اچھا, ایک اور انہوں نے کہا جی کہ تبدیلی کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, یہ تبدیلی کیا ہے اس بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو جناب کوئی بنا دیا جائے گا صدر پاکستان, کوئی کہتے ہیں جی شاید آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے تو نیا آرمی چیف آ جائے گا. تو الگ الگ چیزیں, لیکن انہوں نے کہا تبدیلی کے بارے میں جو افواہیں آ رہی ہیں, حکومت اور مقتدرہ کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے مخالفین پھیلا رہے ہیں کہ جناب تبدیلی کی کوئی افواہیں ہیں. دیکھیں یہ تو کلیئر ہے کہ آرمی چیف نے ایکسٹینشن لینی ہے, اور موجودہ نظام اس قدر بوٹ پالش کر رہا ہے کہ اگر نواز شریف نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا فیصلہ نہ کیا تو یہ ایکسٹینشن تو انہیں دینی پڑ جائے گی. اور اس کا بندوبست 1 سال پہلے ہی ہو گیا تھا, 3 سال کی مدت کو 5 سال کرنے کے بعد. خارجہ پالیسی پہ بھی آرمی چیف نے بات کی. اچھا, یہ بھی وہ ڈومین ہے جس کے اندر ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک آرمی چیف سیاسی معاملات میں مداخلت کرے. تو اوپر جتنا میں نے آپ کو بتایا وہ ساری سیاسی معاملات میں مداخلت ہے. اور اب جو ہے وہ تبدیلی کے بارے میں, یعنی ان کا کیا کام ہے ان چیزوں سے؟ ان کا کام دفاع کے ساتھ ہے. پھر خارجہ پالیسی. اب خارجہ پالیسی میں ہمارے آرمی چیف کا کیا رول ہے؟ وزیر خارجہ موجود ہیں, وزیر اعظم موجود ہیں, وہ خارجہ پالیسی چلا لیں گے. لیکن آرمی چیف جو ہیں ہمارے ہمیشہ سے وہ خارجہ پالیسیز کے اندر بھی مداخلت کرتے ہیں جو نامناسب ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوست کی خاطر دوسرے کو ناراض نہیں کریں گے. امریکہ اور چائنا سے تعلقات کو بیلنس کرنے کے حوالے سے نہ وہ اس کے ایکسپرٹ ہے, نہ ان کی اس کے اندر ذمہ داری ہے, نہ انہیں یہ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان میں ایک روایت بن گئی ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی یہ سارے کام کرتی ہے. بہرحال یہ بھی انہوں نے کیا, اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو بھی اون کر لیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو امن کا نوبیل پرائز دینے کے لیے نامزد کیا گیا ہے, اس فیصلے کو انہوں نے اون کیا آرمی چیف نے. لیکن یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل کی, تو اس کے بعد فوری طور پہ یہ قدم اٹھایا گیا تھا اور فوراً حکومت کو یہ حکم جاری کیا گیا, کیبنٹ نے فوری اپروول دی, اور سب سے پہلے پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا. تو آرمی چیف نے اس کو اون کر لیا کہ جی ٹھیک ہے, یوں نہیں کا ڈیسیجن ہے, اور انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کی خواہش جینون ہے. اچھا, معیشت کے حوالے سے جس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے آرمی چیف کا, لیکن معیشت کے حوالے سے بھی ان کے پاس پورا ایک روڈ میپ ہے. وہ کہہ رہے جی جنرل عاصم منیر نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ اگلے سال سے ریکوڈیکس سے ہر سال $2 ارب کا خالص منافع ہوگا جو ہر سال بڑھتا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانہ ہے, اس خزانے سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا. فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات, معاشی بحران کے حل کے حوالے سے جنرل عاصم منیر کے پاس پورا روڈ میپ تھا جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی. آپ کے پاس کیوں ہے روڈ میپ معیشت کا؟ آپ کے پاس روڈ میپ ہونا چاہیے کشمیر کیسے آزاد کروانا ہے. آپ کے پاس روڈ میپ ہونا چاہیے کہ بھارت سے جو وہ ڈیم بنا بنا کے پاکستان کا پانی روکتا جا رہا ہے, وہ اپنا پانی بھارت سے کیسے چھڑوانا ہے. آپ کے پاس یہ روڈ میپ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو دہشت گردوں سے کیسے بچانا ہے. افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو دہشت گرد ہر دفعہ ادھر گھساتے ہیں بار بار,
ان کو وہاں پہ کیسے روکنا ہے. آپ کے پاس روڈ میپ ہونا چاہیے کہ بلوچستان جو ایک نو گو ایریا بن گیا ہے اس کو درست کیسے کرنا ہے. سیکیورٹی کی ڈیوٹی ہے آپ کی. روڈ میپ سیکیورٹی کا ہونا چاہیے. روڈ میپ کشمیر کی آزادی کا ہونا چاہیے. روڈ میپ پاکستان کے پانیوں پہ بھارت کے قبضے کا ہونا چاہیے. یہ کون سا روڈ میپ ہے معیشت کا؟ نہ اس کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز ہے، نہ اس کے اندر آپ کا کوئی کام ہے، نہ اس سے آپ کا کوئی لینا نہ دینا. لیکن پھر بھی اچھا، اور روڈ میپ کیا ہے ذرا یہ بھی آپ غور کریں کہ جناب اس میں سارا جو سہیل بڑائی صاحب نے بتایا وہ کیا بتایا. انہوں نے بتایا جی کہ یہ جو معدنیات ہے نا یہ بیچنی ہے. یعنی روڈ میپ یہ ہے پاکستان کی ترقی کا کہ پاکستان کے جو قدرتی وسائل سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا ہے وہ وسائل ہم نے غیروں کو بیچ دینے. یعنی ایک چیز ہم نے 10 روپے کی بیچنی ہے اور انہوں نے اس کو 100 روپے کا کر لینا لے جا کے. تو پاکستان کو کیا ملا؟ 10 روپے. اور جو یہاں سے لے کر گیا اس نے اس کو ویلیو ایڈیشن کی اور کیا بنا؟ 100 روپے. بھئی اس پورے روڈ میپ کے اندر کہیں پہ سیاحت ہے، کہیں پہ زراعت ہے، کہیں پہ آئی ٹی ہے، کہیں پہ دوسرے شعبے ہیں. کسان تباہ و برباد ہو گیا، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، تاجر کام نہیں کر پا رہے، امپورٹ ایکسپورٹ پاکستان کا بیلنس ہی کریٹ نہیں ہو پا رہا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو تاجر ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، وہ بیچارے پریشان ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن کہاں سے کہاں جا رہی ہے، بجلی اور فیول کی پرائس کہاں پہنچ گئی ہے. تو روڈ میپ تو ان چیزوں کا ہونا چاہیے تھا.